السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 1 نومبر 2023 جمعیت اوپن اسکول کا انگلش 202 کا نیا سیشن شروع ہو رہا ہے، اور آج یہ پہلا لیکچر ہے یا پہلا سبق ہے جو یہاں سے لائیو براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد جمعیت اوپن اسکول کے تحت جو ہمارے مدرسے کے یا جو جمعیت اوپن اسکول کے تحت جڑنے والے طلبہ ہیں، خاص طور پر وہ طلبہ جو مدرسے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا جو مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، جمعیت اوپن اسکول کی یہ ایک کوشش ہے کہ وہ اس لائیو لیسنز کے ذریعے سے یا لائیو کلاسز کے ذریعے سے یا ورچوئل کلاسز کے ذریعے سے، یہ تقریباً 5 to 6 months کا سیشن رہے گا، اور اس سیشن میں کوشش یہ ہوگی ہماری کہ بنیادی انگلش لکھنا، پڑھنا، بولنا، سمجھنا آ جائے، اور پھر ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے اٹینڈیز ہیں یا جو انرولیز ہیں یا ہمارے ساتھ جو جڑنے والے ہیں، پارٹیسپینٹس ہیں، وہ اس لائق ہو جائیں کہ جو انگلش 202 یا انگلش 202 کی جو کلاسز ہیں یا جو اس کے لیسنز ہیں، اس کو سولو کرنے پر، اس کو سمجھنے پر اور ایگزام میں اس کو لکھنے پر قادر ہو جائیں۔ So the main target is English 202 or the main target is our examination, but at the same time ہمیں اس بات پر بھی قادر ہونا ہے کہ ہم اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی، اپنا کمیونیکیشن، اور ہم جو ہے بنیادی چیزیں لکھنے پر، ترجمہ کرنے پر، اس پر بھی قادر ہو جائیں۔ اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ شروع کے کچھ مہینوں میں ہم گرامر کے اسباق، گرامر کے لیسنز اور وہ اسباق جو ہمارے لیے آگے چل کر معاون ہوں، جس میں کہ ہمارا تھوڑا بہت پارٹس آف اسپیچز وغیرہ ہے، وہ کور کرنا بھی ہمیں مقصود ہوگا۔ اسی طریقے سے پارٹس آف اسپیچز کے علاوہ ٹینسز ہیں، انگلش وربس ہیں، سینٹنسز بنانا، سمپل سینٹنسز، کمپاؤنڈ سینٹنسز، کمپلیکس سینٹنسز بنانا، ویرائٹیز آف سینٹنس اور ویرائٹیز آف اسٹرکچرز کو یوز کرتے ہوئے سینٹنسز بنانے پر قدرت حاصل کرنا، دیٹ از آور مین پرپس۔ اور پھر چند مہینے کی محنت سے انشاءاللہ تعالی آپ اس بات پر قادر ہو جائیں گے کہ آپ انگلش لکھ لیں، بول لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ پھر جو بکس ہیں اس کی، انگلش 202 کی جو بکس ہیں، ان بکس کو بھی دیکھیں گے، اس کا کمپریہنژن اور اس کا ٹرانسلیشن اور the ability to write answer اور the ability to write exams، وہ بھی، اس پر بھی ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو پیش نظر آج کا سبق ہے ہمارا، وہ چھوٹا سا سبق ہے، اور ایک طریقے سے اس میں جو حروف ہیں، حروف تہجی، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی زبان جو ہے وہ الفاظ کا مجموعہ ہی ہوتی ہے۔ ایک زبان کی سب سے چھوٹی یونٹ جو ہے وہ ورڈ ہوتی ہے۔ زبان کی سب سے چھوٹی یونٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ورڈ ہے۔ جب وہ الفاظ ملتے ہیں تو وہ مرکب بنتے ہیں، مرکب چاہے وہ تام ہو یا مرکب ناقص ہو۔ پھر یہ مرکبات ایک جملے کی شکل لیتے ہیں، اور پھر یہ جملے ایک پیراگراف کی شکل لیتے ہیں، پھر یہ ایک پیراگراف ایک مضمون کی، ایک آرٹیکل کی، ایک مکمل سبق کی شکل لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو سب سے چھوٹی یونٹ ہوتی ہے کسی بھی زبان کی، وہ ہوتی ہے ورڈ۔ اب وہ ورڈ جو بنتے ہیں وہ الفابیٹ جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے بنتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اردو میں بولتے ہیں حروف تہجی۔ الفابیٹ کو، یہ الفابیٹ سنگولر میں بولا جاتا ہے، الفابیٹس پلورل میں نہیں بولا جاتا۔ انگلش میں، انگلش کا صرف ایک ہی الفابیٹ ہے، یعنی انگلش کے جو حروف تہجی ہیں یہ سارے ملا کر ایک ہی الفابیٹ بنتے ہیں۔ اب یہ جو سنگولر لیٹرز ہیں یہ الفابیٹ ہیں، اور یہ
حروف ہیں ان کو لیٹرز بولیں گے, لیکن یہ سارے لیٹرز مل کر کیا بنتے ہیں؟ الفابیٹ. تو انگلش کے الفابیٹ میں جو ٹوٹل لیٹرز ہوتے ہیں یا حروف ہوتے ہیں وہ 26 ہوتے ہیں. انگریزی میں حروف تہجی کو الفابیٹ کہا جاتا ہے. انگریزی حروف تہجی کل 26 ہیں. یہ حروف تہجی ہیں جس کی لسٹ آپ کے سامنے ہے یا ایک تصویر آپ کے سامنے ہے, اور آپ نے حروف تہجی یہ اپنے اپنے طریقے سے شاید یاد بھی کیے ہوں یا ہو سکتا ہے یاد نہ بھی کیے ہوں, لیکن یہ حروف تہجی بہرحال آپ کو یاد ہوں گے, یاد ہونے چاہیے. اور جن حضرات کو نہیں یاد ہیں وہ اس سبق کی مدد سے میں انشاءاللہ ان کو کہوں گا, آپ میرے ساتھ دہرائیں گے اور آپ بھی ان کو یاد کرتے چلیں گے. یہ حروف تہجی کو حروف تہجی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو تلفظ ہے, اس کا جو پروننسیشن ہے, اس پر بھی فوکس کیا جائے, اور جو ہم اس کو انڈینائز, جو ہمارا انڈین پروننسیشن آف ورڈز ہوتا ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. جو ہمارا ہندوستانی لہجہ ہوتا ہے الفاظ کو بولنے کا, اس کو ختم کر کے جو نیوٹرل یا نیچرل ایکسنٹ ہے اس کو بھی ہم جو ہے ڈیولپ کریں. تو میں انشاءاللہ یہ پڑھوں گا, یہ لیٹرز, یہ الفابیٹ جو ہیں ان کے لیٹرز میں پڑھوں گا اور آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں گے, آپ میرے ساتھ ساتھ اس کے تلفظ کو بھی صحیح کرتے چلیں گے. آپ میرے خیال سے سب لوگ اس کو ریکگنائز اور آئیڈینٹیفائی تو کر سکتے ہوں گے کہ کون سا ورڈ جو ہے بی ہے, کون سا ڈی ہے, کون سا این ہے, کون سا ایم ہے, کون سا ٹی ہے. یہ الفاظ اس طریقے سے آپ آئیڈینٹیفائی تو کرتے ہوں گے, اور اگر نہیں بھی کرتے ہوں گے تو آئیڈینٹیفیکیشن کے مقصد سے اردو میں بھی اور ہندی میں بھی نیچے جو ہے آپ کو آپ کی مدد ہو جائے اس کے لیے نیچے اس کا ٹرانسلیٹریشن یعنی کہ کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی وہ نیچے اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اس ٹرانسلیٹریشن کی مدد سے یا یہ جو نیچے اردو میں یا ہندی میں لکھا ہوا ہے اس کی مدد سے آپ ورڈز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے, ریکگنائز کیجئے, اس کو یاد کیجئے جن کو یاد نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے ویسے مدرسے میں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ ہر سال کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ الفابیٹ سنائیے یا لیٹرز سنائیے, they are not able to express themselves, they are not able to give me all 26 letters in sequence. They fail to give all the 26 letters in sequence. So this is very important for all of us to memorize all these 26 letters in sequence. بالکل ترتیب سے ایسے یاد کرنے ہیں. And we also have to focus on the pronunciation of these 26 letters. یہ بھی ضروری ہے. تو چلیے ہم ایک ایک کر کے اس کو پڑھتے ہیں اور آپ حضرات جو ہے اس کا صحیح تلفظ کیجئے گا میرے ساتھ ساتھ. سب سے پہلے اس کو بولتے ہیں الفابیٹ. الفابیٹ, ٹھیک ہے, اور یہ تمام جو ہیں ان کو ہم بولتے ہیں لیٹرز. لیٹرز, الفابیٹ ایک ہی الفابیٹ ہے انگلش میں. دیز 26 اس الفابیٹ میں یہ ٹوٹل 26 جو ہیں یہ کیا ہیں؟ لیٹرز ہیں. الفابیٹ لیٹرز. اب یہ اے بی سی ڈی سے اے ٹو زیڈ دیز آل آر لیٹرز. چلیے یہ لیٹرز ہم جو ہے پڑھتے ہیں. فرسٹ لیٹر از اے. دا سیکنڈ لیٹر از بی. تھرڈ لیٹر از سی. ڈی. ای. ایف. جی. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. یہ تمام وہ لیٹرز ہیں
جو اس طریقے سے پروناؤنس ہوں گے اور اسی طریقے سے یاد کیے جانے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے سبق کے لیے اتنا ہی ہے, اور ان چیزوں کو آپ یاد کر لیں, پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں پہ ڈسکشن شروع کریں گے. سو گیٹ ریڈی, انشاءاللہ وی گونا لرن اے لاٹ اینڈ وی گونا انجوائے دس سیشن انشاءاللہ تعالی, اینڈ اٹس گونا بی ویری ہیلپ فل, بلیو می. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ آج کا ہم سیشن یہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.